یہاں سارے موجود ہیں اور ہماری بات سننے کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی، جو ظاہر سی بات ہے آپ کو پاکستان کے حالات کا اچھی طرح معلوم ہے، بٹ اس کا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے لے کے آنے کا۔ دوسرا شکریہ آپ سب کا، پی ٹی آئی کے ساتھیوں کا، شہزاد قریشی صاحب کا خاص طور پر کہ انہوں نے مجھے، میرا ارادہ نہیں تھا یہاں آنے کا مینچسٹر، میں صرف اس پریس کانفرنس اور اپنے پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آپ نے بہت ذکر کیا کہ میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان عمران خان کے کہنے پر بنی ہوئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے ماحول اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہاں 5 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں چھاپے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے عمران خان کی تھنکنگ تھی کہ اگر ہم یہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم بنائیں جس کو لیڈ کریں محمود خان اجل سعیدی، تو اور جس میں سیکرٹری جنرل اسد کیسر ہیں، وائس چیئرمین سلمان راجہ ہیں، اور پی ٹی آئی ظاہر سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہ اس کی تو میں تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ روز ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے حالات پر بات کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جو آپ لوگ یہاں سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور آپ پریشان بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں نے تاریخ بھی پڑھی ہے پاکستان کی اور سیاست بھی کی ہے، ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں سٹارٹ میں کہ جو فسطائیت جو اس وقت موجود ہے پاکستان میں، ماشاء اللہ کے دور میں بھی، میں نے آج بھی ایک ٹویٹ کی تھی، میں اسی ریفرنس سے کہ نواز شریف کہ جی نواز شریف جب جیل میں تھے تو ہر جمعرات کو تقریباً 100 سے 150 بندہ جو تھا لیڈرز ورکرز کا ملاقات کی جاتا تھی۔ 8 مہینے ہو گئے، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، ملٹری حکومتوں میں نہیں ہوا کہ جو جیل میں بند تھا کہ اس سے آپ فیملی کو نہ ملنے دیں، ڈاکٹرز کو نہ ملنے دیں، لائرز کو نہ ملنے دیں۔ تو فسطائیت جو ہے میرا خیال ہے یہ اچھا، یہ جو فسطائیت کا لیول ہوتا ہے اس وقت اگر میں پچھلے سال سے کمپیئر کروں تو اس سے بھی 100 گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو رول کر رہے ہیں رجیم ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہم یہ فسطائیت اپنے عروج پر نہیں پہنچائیں گے، لوگوں کو ڈرا کے، دھمکا کے، تھریٹ کر کے، چھاپے مار کے، نوٹسز دے کے، ٹیلی فون کال کر کے دھمکیاں دے کے، تو شاید کام نہیں بنے گا۔ پچھلے 6 مہینے میں 8 مہینے میں آپ نے دیکھا جس طرح ایمان مزاری، ایک نہتی لڑکی، کوئی بندوق نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، جب آپ ایک ٹویٹ پر 17 سال اس کو قید، ایک ٹویٹ پر، اور اس کے ہسبینڈ کو جس کے صرف 6000 فالوورز ہیں اس کو بھی 17 سال ٹویٹ کرتے پر۔ کبھی آپ نے دنیا کی تاریخ میں اتنا ظلم دیکھا؟ ابھی مہرن بلوچ کو فار لائف سینٹینس دے دی۔ تو میں صرف یہ آپ کو وہ ایگزامپلز دے رہا ہوں۔ خان صاحب کو 3 سال ہو چکے، 3 سال ہو چکے، 8 مہینے سے ان کے اپنے ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا۔ دنیا بھر کے لوگوں نے اپیل کر دی کہ ڈاکٹر سے تو کم سے کم ملنے دیا، اور ان کے لائر نے بتایا کہ کتنا ان کا کنسرن ہے۔ تو 3 سال ہو گئے خان صاحب کو۔ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے محمود الرشید، اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، وہ اندر بند ہے۔ پھر ایک یاسمین راشد ایک 78 سال کی خاتون، کینسر سروائیور، کیا جرم کیا ہے؟ آج تک میں یہ پوچھتا رہوں گی کہ اس نے جرم کیا کیا ہے کہ انہوں نے وہاں جب گھر پہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا چلے پھر کورٹ کمانڈر کی طرف۔ اس کے اوپر ان کو پتہ نہیں 10 سال کی کتنی دفعہ قید ہو چکی۔ پھر وہ ہیں عمر ایوب، شبلی فراز۔ میں یہ اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ یہ ہم سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ عمر ایوب، شبلی فراز، اور پتہ نہیں مجھے نام نہیں یاد آ رہے، جو انڈر گراؤنڈ ہیں، جن کو 10 سال کی 4 5 دفعہ سزا ہوئی ہے۔ اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ قانون پہلے یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کو 2 سزا ہو 10 سال کی تو آپ ایک دفعہ 10 سال پورے کریں گے اور باہر آ جائیں گے۔ اب قانون یہ بنا دیے کہ وہ پہلے 10 سال ایک جرم پر، پھر اس کے بعد دوسرے جرم پر 10 سال،
پھر تیسرے جرم کا ایک صاحب ہے ان کو 17 دفعہ 10 سال کی ہو چکی، ابھی ظلم کی انتہا ہے. تو فیصلزم جس کو فسطائیت ہم کہتے ہیں ایک اس کا عروج ہے. اسی طرح سے جو آپ کا جو آئین ہے اس کو ختم کر دیا، 26ویں امینڈمنٹ پہلے کی، پھر 27ویں امینڈمنٹ کر دی. ایک آئین کا جو ایک بنیادی چیز ہوتی جو قائد اعظم کو تصور تھا، جو سن 73 کے آئین میں تھا کہ ایک پاکستان میں پارلیمنٹری نظام ہوگا، ایگزیکٹو ایک برانچ ہوئے گی پاور کی، جوڈیشری ایک الگ برانچ ہوگی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. آئین میں 27ویں امینڈمنٹ میں ڈالا ہے کہ جوڈیشری ول بی سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو. Prime Minister will select and appoint the Chief Justice of the highest court, the Federal Constitutional Court. مطلب دنیا کی تاریخ میں سارے ججز پھر اس کے ساتھ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی مرضی سے اپوائنٹ ہوئے گے ججز. تو آپ کے پاس ججز کے سارے دروازے بند کرتے ہیں اپوزیشن کی. خان صاحب کا کیس ہی نہیں لگتا، ایمان مزاری کا کیس ہی نہیں لگتا، 6 مہینے آگے لے کے چلے جاتے ہیں. تو کوئی امید نہیں ہے جوڈیشری سے. میڈیا کا غلط دبا دیا، کاشف عباسی، سمینہ پاشا، حبیب اکرم اور بہت سے نام ہیں جن کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو فارغ کروا دیا. تو آپ کا میڈیا بند جو کہ بنیادی چیز ہے، آپ کے آئین کی بنیادی چیز ہے. ہم صرف ایک چیز پوچھتے ہیں، قائد اعظم کا تصور کیا تھا پاکستان کا؟ سن 73 کے آئین کا تصور کیا تھا کہ ایک ایگزیکٹو ہوگی، ڈفرنٹ پاور سینٹر آف پاورز ہوگی، جوڈیشری ہوگی، میڈیا ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، اور پھر چیک اینڈ بیلنس کا یہ سسٹم جو ہے پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. آپ نے سب کا گلا دبا کے ایک حکمران بنا دیا اور وہ بھی امیونٹی کے ساتھ کہ جی سوال بھی نہیں پوچھا جا سکتا. مطلب اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سب مسلمان ہیں کہ اسلام میں کوئی امیونٹی کا نہیں ہے. کہ کبھی آپ نے سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سے سوال نہیں کوئی پوچھ سکتا، سوال نہیں پوچھ سکتا. خلفائے راشدین کی ایگزامپل دیتے ہیں جن سے سوال پوچھا جاتا تھا ان کو جواب دینا پڑتا تھا، چاہے حضرت علی تھے، چاہے حضرت عمر تھے، یا جو بھی. تو ایک تو آپ نے یہ سارا جو پروسیس ہے آئین کو بگاڑ کے ختم کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے آئین کو بھی بگاڑ دیا، فسطائیت بھی رائج کر دی ہے، پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ وہ ظلم اور بربریت ہوئی ہے جس کی تاریخ میں ایگزامپل نہیں ملی. اور آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ان سے اب آپ سوچیں نا 8 مہینے سے تو ملنے کی اجازت تھی، 8 مہینے سے ملنے کی اجازت تھی. اب کم سے کم اگر آپ نے یہ سب کیا تھا تو معیشت کو تو ٹھیک کرتے ہیں، معیشت کو تو آگے لے کے چلتے. جب پہلے پاکستان میں ملٹری رولز آئے جیسے ایوب خان کا تھا، ضیاء الحق کا تھا، بیچارہ اس میں کم سے کم معیشت کو تو آگے لے کے گئے تھے. 4 سال جو پچھلے 4 سال تھے پاکستان کی تاریخ کے بدترین 4 سال معیشت کے حوالے سے. اور یہ میں لفاظی ایسے نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں نا دا نمبر سے پاکستان کے گروتھ ریٹ پچھلے 4 سال کا ایوریج 2.2%، جو کسی بھی 4 سال کا پیریڈ پاکستان کی تاریخ کا 78 سال کی اٹھا لے کبھی بھی 4 سال کا اتنا کم نہیں. اس کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے 2.6% سے بڑھ اور گروتھ 2.2% ہے ایوریج. تو ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے اس کی وجہ سے غربت 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے. 45% کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے. یہ حکومت ایسی ہے کہ اس نے غربت کا نمبر ٹھیک کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں 29% ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا کی ہے کہ 8,400 سے نیچے جو ہے وہ غریب ہے. بتاؤ آپ سوچ سکتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہوگا پاکستان کا کہ 10,000 والا جو ہے حکومت کے حساب سے مڈل کلاس ہے. مطلب آپ کوئی اپنا کوئی ایک گھر میں کوئی کام کرنے والا جو ہے اس کو 30,000 25,000 سے کم میں نہیں رکھ سکتے. یہ کہہ رہے ہیں 10,000 والا مڈل کلاس ہے. 45% ورلڈ بینک کی رپورٹ میں 45%، اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کو 1.5 سال ہو چکے ہیں، اب تو اور بڑھ چکے ہوں گے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہر منٹ اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلے جا رہے ہیں. 12 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب. بے روزگاری حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 21 سال کی بلند ترین شرح پر. ہمارے وہ کہتے ہیں 7.1% ہے.
ڈاکٹر حفیظ پاشا، ورلڈ بینک، سب یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 22 سے 24% ہے. تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ بے روزگاری کبھی